बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आज तक न्यूज़। इससे पहले आप इस कहानी की 63 एक साथ सुन चुके हैं और अब किस नंबर 64 मुलाहिजा फरमाएं। तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ उसकी तफसील बता दो, गुल रहमान ने कहा। समीना चंद में खामोश रही, फिर उसने बाग वाले मकान से बात शुरू की। उसने यही कहानी सुनाई थी कि बुढ़िया के बेटा रात को अपने दो दोस्तों के कमरे में घुस आया था और पहले मैं की बात पर उनमें झगड़ा हो गया था। वो मौके से फायदा उठाकर भाग निकले। बाद में पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। उस शाम मुल्ला नसीरुद्दीन तो अपनी बेटी को पुलिस चौकी से ले आया, लेकिन चौकी के इंचार्ज उमर खान ने उसे दीगर इल्जामात के तहत रोक लिया और फिर रात को वो उसे जेल की कोठरी से निकालकर अपने कमरे में ले आया और उसके साथ ज्यादती की कोशिश की। इसी दौरान कुछ लोगों ने चौकी पर हमला कर दिया। वो गालबन उन दो कैदियों के साथ ही थे जो पहले ही जेल में बंद थे। वो लोग कत्ल गारत करके अपने आदमियों को छुड़ा कर ले आए। वो खौफजदा होकर पुलिस की चौकी से भाग निकली। सड़क पर पहुंची तो गुल रहमान वगैरह मिल गए। वो इसकी रिहाई के सिलसिले में पुलिस चौकी के इंचार्ज से बात करने आ रहे थे। सूरत-ए-हाल मालूम होने के बाद वो लोग इसे साथ लेकर वापस आ गए। गुल रहमान और मुल्ला नसीरुद्दीन तारीफी नजरों से इसकी तरफ देख रहे थे। समीना ने एक बड़ी खूबसूरत कहानी घर डाली थी। इन्होंने भी पुलिस कमांडरों को गालबन कोई ऐसी ही कहानी सुनाई थी और इसलिए उनके चेहरों पर कदरे इत्मीनान था। पुलिस कमांडर समीना से मुख्तलिफ सवालात करता रहा और समीना बड़े पूरी इत्मीनान लहजे में जवाब देती रही। तकरीबन 1 घंटे बाद पुलिस कमांडर उठकर खड़ा हो गया। मैं अगर चाहूँ तो तफ्तीश के लिए तुम्हें हिरासत में ले सकता हूँ, लेकिन मलक फरीद की मेहमान हो इसलिए मैं तुम्हें हिरासत में नहीं ले रहा। लेकिन तुम मेरी इजाजत के बगैर बराकी से वापस नहीं जाओगी, शहर की हदूद से बाहर नहीं निकलोगी। तफ्तीश के लिए हमें किसी भी वक्त तुम्हारी जरूरत पड़ सकती है। कमांडर अहमद शाह ने कहा, मैं अपने मेजबान की इजाजत के बगैर कहीं नहीं जा सकती, इसलिए मुतमईन रहो। जब चाहो मुझे अपनी तहवील में ले सकते हो, समीना ने जवाब दिया। पुलिस कमांडर वापस चला गया और वो लोग उस ताज़ा तरीन सूरत-ए-हाल पर बहस करने लगे। सूरत-ए-हाल बड़ी पेचीदा थी। उन्होंने तय कर लिया कि दोपहर का खाना खाते ही वो लोग बराकी के लिए रवाना हो जाएंगे, क्योंकि उन्हें अंदेशा था कि अगर यहाँ रहे तो मजीद कोई परेशानी पैदा हो सकती थी। दोपहर उन्होंने खाना खाया और 3 बजे जीप पर सवार होकर बराकी के लिए रवाना हो गए। फासला ही कितना था, सिर्फ 2 मील। उन्हें शहर पहुंचने में चंद मिनट से ज्यादा नहीं लगे। मलक फरीद का हवेली नुमा मकान शहर के दूसरी तरफ नवा में वाक़ था। वहां पहुंचने में चंद मिनट और लग गए, लेकिन वहां पहुंचकर ये सनसनीखेज इंकिशाफ हुआ कि मलक फरीद तकरीबन 1 घंटा पहले काबिल जा चुका था। उसकी वापसी 3 दिन बाद होगी और वो अपने आदमी को ये पैगाम देकर गया था कि शारिक उसकी वापसी का इंतजार करे। समीना गहरा सांस लेकर रह गई। अगर मलक फरीद का ये पैगाम ना भी मिलता तो उनके पास इंतजार के सिवा कोई चारा ना था। हवेली बहुत बड़ी थी, दीवारें किसी कले की फसील की तरह थी। दरमियान में बहुत वसी और अरीज मैदान था जहाँ कोई बड़ा कारवां पड़ाव डाल सकता था। लंबे चौड़े लान थे, फूलदार दरख्तों की भी बहुतात थी। हवेली के एक तरफ घोड़ों का स्तबल था जिसमें तकरीबन 1 दर्जन घोड़े मौजूद थे। हवेली की देखभाल के लिए कई नौकर चाकर थे जिनमें 2 खवातीन भी थी। उन्हें मुख्तलिफ कमरे दे दिए गए। समीना और शाहपरी को एक अलग कमरा मिला था जिसके फर्श पर बहुत दबीज कालीन बिछा हुआ था। यहाँ उन्हें कई रोज बाद नहाने का मौका मिला। समीना बाथरूम देखकर हैरान रह गई। वसी बाथरूम में 5 फुट की बुलंदी तक टाइलें लगी हुई थी। नहाने का एक खूबसूरत टब था और एक दीवार पर अवेजा शीशे वाली एक कैबिनेट में तरह तरह के लोशन, क्रीम और सेंट रखे हुए थे। समीना नहाने के बाद ही कपड़े पहनकर बाथरूम से निकल आई। शाहपरी नहाने के लिए गई तो समीना ने एक खूबसूरत अलमारी खोली और उसे देखकर हैरत हुई कि उस अलमारी में जनाना मलबूसात टंगे हुए थे। उनमें यूरोपी तराश के भी थे और कबायली भी। समीना ने बड़ी बेतकल्फी से एक कबायली जोड़ा निकाल कर पहन लिया। कुछ देर बाद शाहपरी बाथरूम से निकली तो उसे देखकर ठिठक सी गई, फिर उसके होंठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट आ गई। ओह, मालूम होता है कि चंद मिनट में ही तुमने इस कमरे की तलाशी ले ली है, वो बोली। तलाशी तो नहीं ली, बस यूं ही गैर इरादी तौर पर ये अलमारी खोल ली थी। समीना ने अलमारी की तरफ इशारा किया। इसमें जनाना कपड़े देखकर सोचा एक जोड़ा मैं भी इस्तेमाल कर लूं। वैसे ये बात तय है कि ये कमरा किसी खातून का ही है, मलक फरीद की बेटी का होगा, शाहपरी ने जवाब दिया। उसकी बीवी का तो इंतकाल हो चुका है। एक बेटा है जो अमेरिका में जेर तालीम है। 2 बेटियां हैं, एक शादीशुदा है और अपने शोहर के साथ पेरिस में रह रही है। दूसरी बेटी सुना है काबिल यूनिवर्सिटी में पढ़ाती है। आजकल तो काबिल शहर का बहुत बुरा हाल है, तमाम स्कूल कॉलेज बंद पड़े हैं। मलक फरीद की बेटी पता नहीं काबिल में है या कहीं और गई हुई है। ये कमरा उसी का होगा, वो अक्सर यहाँ आती रहती है। अगर उसने यहाँ आकर मुझे अपना लिबास पहने हुए देख लिया तो नाराज तो ना होगी? समीना ने मुस्कुराते हुए पूछा। पता नहीं, शाहपरी ने कंधे उचका दिए। मैं सोच रही हूँ कि एक उसका जोड़ा मैं भी पहन लूं। मेरे कपड़े भी बहुत गंदे हो रहे हैं। क्यों नहीं, इन कपड़ों के इस्तेमाल से मैं कौन रोक सकता है, समीना ने कहा और जड़ से अलमारी खोल दी। वो कितनी देर तक अलमारी में हैंगरों पर टंगे हुए कपड़ों को देखती रही, फिर एक जोड़ा उतारते हुए बोली, लो ये पहन लो, ये रंग तुम पर खूब जचेगा। बहुत खूब, शाहपरी ने हल्का सा कहका लगाया। तुम तो कपड़ों का इंतखाब इस तरह कर रही हो जैसे ये अपने ही बाप का माल हो।
اپنے باپ کا مال نہ صحیح لیکن یہ کپڑے یہاں بیکار پڑے ہیں، ہم انہیں استعمال تو کر سکتے ہیں، لو پہن لو، کوئی تم سے نہیں پوچھے گا۔ سمینا نے یہ کہتے ہوئے کپڑے اس کی طرف بڑھا دیے۔ شاہ پری ایک بار پھر باتھ روم میں گھس گئی۔ کچھ دیر بعد وہ کپڑے بدل کر باہر آ گئی۔ سمینا اسے دیکھ کر مسکرا دی۔ وہ جوڑا شاہ پری پر واقعی ہی بہت جچ رہا تھا۔ چند منٹ بعد دروازے پر ہلکی سی دستک کی آواز سن کر سمینا نے دروازہ کھول دیا۔ وہ ملک فرید کی ایک ادھیڑ عمر ملازمہ تھی۔ پہلے تو وہ ان دونوں کو دیکھ کر ٹھٹک سی گئی، پھر اس کے ہونٹوں پر خفیف سی مسکراہٹ آ گئی۔ تمہاری مالکن ہمیں ان کپڑوں میں دیکھ کر ناراض تو نہیں ہوگی؟ سمینا نے ملازمہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ لالا روح آج کل کابل میں ہے، اگر وہ یہاں ہوتی بھی تو اسے کوئی اعتراض نہ ہوتا، بلکہ وہ خود تم لوگوں کی بہت خدمت کرتی، وہ بہت اچھی لڑکی ہے، ملازمہ نے جواب دیا اور چند لمحوں کی خاموشی کے بعد بولی۔ سب لوگ باہر لان میں بیٹھے ہیں اور چائے کے لیے آپ دونوں کا انتظار کر رہے ہیں۔ وہ دونوں ملازمہ کے ساتھ باہر آ گئیں۔ لان میں گارڈن چیئر بچھی ہوئی تھی اور ان کے تمام ساتھی وہاں موجود تھے۔ چھوٹی میزوں پر چائے کے برتن آراستہ تھے اور ملک فرید کا ایک ملازم کپوں میں چائے انڈیل رہا تھا۔ سمینا اور شاہ پری کو دیکھ کر شارق چونکے بغیر نہ رہ سکا۔ سمینا اس قبائلی لباس میں پہلے سے کہیں زیادہ حسین لگ رہی تھی۔ وہ دونوں بھی خالی کرسیوں پر بیٹھ گئی۔ ملازم نے ایک ایک کپ ان کے ہاتھوں میں تھما دیا۔ سمینا بڑی دلچسپ نظروں سے کپ کو دیکھ رہی تھی۔ بڑا خوبصورت اور قیمتی کپ تھا۔ چائے بھی بڑی خوش ذائقہ تھی۔ چائے کے ساتھ ساتھ باتیں بھی ہوتی رہی۔ موضوع گفتگو ملک فریدی تھا جو اچانک کابل چلا گیا تھا۔ اس کی واپسی 3 دن بعد ہونے والی تھی اور ظاہر ہے انہیں 3 دن انتظار کرنا تھا۔ شام کا اندھیرا پھیلنے تک وہ لوگ لان میں ہی بیٹھے رہے، پھر اپنے اپنے کمروں میں آ گئے۔ سمینا بھی شارق اور نولکے کے ساتھ ان کے کمرے میں آ گئی تھی۔ اب یہ 3 دن ہمارے لیے قیامت بن کر گزریں گے، سمینا نے گہرا سانس لیتے ہوئے کہا۔ میری سمجھ میں یہ بات نہیں آ سکی کہ حاجی نے ہمیں مال لینے کے لیے افغانستان بھیجا تھا۔ ہمارا خیال تھا کہ مال سرحد کے آس پاس کہیں موجود ہوگا، لیکن ہم تو افغانستان کے وسط تک آ گئے ہیں اور ابھی تک ہمیں کچھ پتہ نہیں کہ جانا کہاں ہے۔ ہمیں بتایا گیا تھا کہ ملک فرید مال ہمارے حوالے کرے گا، مگر ملک فرید ہم سے ملاقات کرنے کی بجائے کابل چلا گیا۔ ہم 3 دن تک اس کی واپسی کا انتظار کریں گے، شارق نے کہا۔ اگر وہ نہ آیا تو 3 دن بعد ہم واپس چلے جائیں گے۔ اگر وہ آ گیا تو اس کے ساتھ یہ طے کیا جائے گا کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم واپس جائیں گے کیسے؟ نولکے نے کہا۔ کوئی بندوبست کیا جائے گا، شارق نے جواب دیا۔ سمینا رات 11 بجے کے قریب اپنے کمرے میں آئی تھی۔ شاہ پری موجود نہیں تھی۔ وہ تقریباً 11:20 پر کمرے میں داخل ہوئی۔ میں بابا کے کمرے میں تھی، شاہ پری نے آتے ہی کہا۔ بابا نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم لوگ کل صبح سویرے گردیز چلے جائیں گے، وہاں میرا ماموں رہتا ہے۔ تم لوگ ملک فرید خان کی واپسی کا انتظار نہیں کرو گے؟ سمینا نے پوچھا۔ فرید خان سے ہمارا کوئی کام نہیں ہے، اپنی بستی پر حملہ ہونے کے بعد تو ہم گل رحمان کے ساتھ یہاں آ گئے تھے، شاہ پری نے جواب دیا۔ تم لوگ اپنی بستی میں واپس نہیں جاؤ گے؟ سمینا نے سوالیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ بستی تو تباہ ہو چکی ہے، بیشتر مکان جلا دیے گئے ہیں، اب ہمارے لیے وہاں کچھ نہیں، کچھ عرصہ گردیز میں رہیں گے، اس کے بعد واپسی کا سوچیں گے، شاہ پری نے جواب دیا۔ اس کے لہجے میں اداسی تھی۔ اوہ، سمینا کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ شاہ پری، کیا یہ افسوس کی بات نہیں کہ اپنے ہی اپنوں کو مار رہے ہیں؟ جب غیر لوگ اس ملک پر مسلط تھے تو یہاں کے سب لوگ متحد ہو گئے تھے۔ روس دنیا کی دوسری سب سے بڑی طاقت تھی جسے افغانوں نے متحد ہو کر یہاں سے بھاگنے پر مجبور کر دیا تھا، لیکن اب آپس میں ہی لڑ رہی ہیں۔ میرا خیال ہے روسی فوجیوں نے اس ملک پر اتنی تباہ کاری نہیں پھیلائی ہوگی جتنی یہ خود پھیلا رہے ہیں۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے، شاہ پری نے گہرا سانس لیتے ہوئے جواب دیا۔ اقتدار بہت بری چیز ہے۔ افغانستان کی تاریخ خون سے رنگین ہے۔ زیادہ دور جانے کی بات نہیں، چند ہی سال پہلے کی بات ہے، سردار داؤد نے ظاہر شاہ کا تختہ الٹ کر حکومت پر قبضہ کر لیا تھا، لیکن وہ بھی زیادہ دنوں تک برسر اقتدار نہیں رہ سکا۔ اسے موت کے گھاٹ اتارنے کے بعد حفیظ اللہ امین برسر اقتدار آیا، پھر ترے کی ببرک کارمل اور کئی لوگ آئے اور اپنی گردنیں کٹواتے گئے۔ اس طرح روس کو مداخلت کا موقع ملا۔ افغانوں نے روس کو تو نکال دیا، لیکن اب خود آپس میں لڑ رہے ہیں، ایک دوسرے کا خون بہایا جا رہا ہے۔ ان پہاڑوں کا ہر پتھر بے گناہوں کے لہو سے سرخ ہو چکا ہے، لیکن اقتدار کی ہوس نہیں مٹتی۔ پتہ نہیں یہ سلسلہ کہاں تک جا کر ختم ہوگا۔ مجھے تو یہ سلسلہ ختم ہوتا نظر نہیں آتا، سمینا نے اس کے خاموش ہونے پر کہا۔ لگتا تو ایسا ہی ہے، شاہ پری نے گہرا سانس لیتے ہوئے کہا۔ محفوظ تو کوئی جگہ بھی نہیں، لیکن بہرحال ہم گردیز جا رہے ہیں۔ اگر تم لوگوں کا اس طرف آنے کا اتفاق ہو تو ہمارے پاس ضرور آنا۔ گردیز شہر سے چند میل آگے اوما زئی نام کی ایک چھوٹی سی بستی ہے۔ گردیز شہر میں ملک توتی خان کا پوچھو گے تو لوگ بتا دیں گے، یہ میرے ماموں کا نام ہے، بہت بڑا ملک ہے وہ۔ اگر تم لوگ وہاں ہوگے تو کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ ہم لوگ تو پھنسے ہوئے ہیں شاہ پری، سمینا نے گہرا سانس لیتے ہوئے کہا۔ ملک فرید سے ملاقات کے بعد ہی ہمارا کوئی پروگرام بنے گا۔ بہرحال اگر گردیز کی طرف آنے کا موقع ملا تو تم لوگوں سے ملاقات ضرور ہوگی۔ وہ دونوں دیر تک باتیں کرتی رہی، پھر سو گئی۔ صبح 6 بجے شاہ پری نے سمینا کو جگا دیا۔ وہ لوگ جانے کے لیے تیار تھے۔ سمینا نے گلے لگا کر شاہ پری کو رخصت کیا۔
شارق اور گل رحمان وغیرہ بھی ملا نصیر الدین کو رخصت کرنے کے لیے باہر آئے۔ وہ لوگ ایک جیپ پر روانہ ہو گئے تو سمینہ شارق کے ساتھ اس کے کمرے میں آ گئی۔ 3 دن بڑی بیزاری میں گزرے تھے۔ انہیں امید تھی کہ ملک فرید تیسرے دن شام تک آ جائے گا، لیکن وہ نہیں آیا۔ البتہ رات 10 بجے کے قریب انہیں یہ سنسنی خیز اطلاع ملی کہ ملک فرید کو کابل میں گرفتار کر لیا گیا تھا۔ اس خبر سے ان میں کھلبلی سی مچ گئی۔ سمینہ، شارق اور نولکھا سب سے زیادہ پریشان تھے۔ وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ ملک فرید کی گرفتاری کے بعد وہ لوگ بھی محفوظ نہیں رہیں گے۔ پولیس کمانڈر پہلے ان کی طاق میں تھا۔ ملک فرید کی وجہ سے سمینہ بھی اب تک محفوظ تھی، لیکن اب شارق کو یقین تھا کہ صبح ہوتے ہی یا ممکن ہے رات ہی کو کسی وقت چھاپا مار کر انہیں بھی گرفتار کر لیا جائے گا۔ شارق گل رحمان کے کمرے میں آ گیا اور دیر تک اسی موضوع پر ان سے باتیں کرتا رہا۔ گل رحمان بھی بے حد پریشان، تو اسے بھی یہ اندیشہ تھا کہ ملک فرید کی گرفتاری کے بعد صرف سمینہ ہی کو نہیں، انہیں بھی گرفتار کر لیا جائے گا۔ شارق بھائی، گل رحمان اس کی طرف دیکھتے ہوئے سرگوشیانہ لہجے میں بولا، اب ہمارے سامنے ایک ہی راستہ ہے، خاموشی سے یہاں سے فرار ہو جائے۔ کیا ایسا ممکن ہے؟ شارق نے الجھی ہوئی نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ میرا مطلب ہے کہ ہم پولیس سے بچ کر نکل سکیں گے۔ کوشش کر لینے میں کیا حرج ہے، گل رحمان بولا۔ میری تجویز یہ ہے کہ میں اور تم تینوں خاموشی سے یہاں سے نکل چلے۔ کرم آباد یا کابل کا راستہ اختیار کرنا خطرناک ہوگا۔ ہم یہاں سے چرخ کی طرف جائیں گے اور وہاں سے گردیز کی طرف نکل جائیں گے۔ اگر حالات نے ہمارا ساتھ دیا تو ہم شمالی یا جنوبی وزیرستان پہنچنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ کب چلنا ہوگا؟ شارق نے پوچھا۔ ابھی اور اسی وقت، گل رحمان نے جواب دیا۔ ملک فرید کی ایک لینڈ کروزر موجود ہے، تم اپنے ساتھیوں کو لے کر حویلی کے پچھلے گیٹ پر پہنچ جاؤ، میں گاڑی لے کر اس طرف پہنچ جاؤں گا۔ اس بات کا خاص خیال رکھنا کہ کسی کو کانوں کان خبر نہ ہونے پائے، میرے ساتھیوں کو بھی پتا نہ چلے۔ اب تم جاؤ۔ شارق نے اٹھتے ہوئے کمرے میں بیٹھے ہوئے دوسرے لوگوں کی طرف دیکھا اور اس کمرے سے نکل کر اپنے کمرے میں آ گیا۔ نولکھا دیوار سے ٹیک لگائے نیم دراز تھا، اس کے چہرے پر حسب معمول بیداری ہی نظر آ رہی تھی۔ سمینہ بھی گاؤں تکیے پر سر ٹکائے لیٹی ہوئی تھی۔ اس نے شارق کو کمرے میں داخل ہوتے دیکھا اور اس کے چہرے کے تاثرات سے اسے اندازہ لگانے میں دشواری پیش نہیں آئی کہ کوئی گڑبڑ ضرور ہے۔ کیا ہوا شارق، خیریت؟ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ گڑبڑ ہو گئی ہے۔ شارق نے اس کے قریب بیٹھتے ہوئے سرگوشی کی۔ گل رحمان کا کہنا ہے کہ ملک فرید کی گرفتاری کے بعد ہم لوگ بھی محفوظ نہیں رہے۔ پولیس کسی وقت بھی یہاں چھاپا مار سکتی ہے، اس لیے ہمیں وقت ضائع کیے بغیر یہاں سے گردیز کی طرف روانہ ہو جانا چاہیے۔ گردیز؟ سمینہ چونک سی گئی۔ ہاں، اس کا کہنا ہے کہ اس سے آگے کسی جگہ سرحد عبور کر کے ہم پاکستان کے علاقے شمالی یا جنوبی وزیرستان میں داخل ہو سکتے ہیں۔ شارق نے کہا۔ کب چلنا ہوگا؟ سمینہ نے پوچھا۔ ابھی اور اسی وقت، شارق نے جواب دیا۔ تم اور نولکھا کمرے سے نکل کر حویلی کے گیٹ پر پہنچ جاؤ، کسی کو پتہ نہ چلے، میں ابھی آ رہا ہوں۔ نولکھا بھی ان کی باتیں سن رہا تھا، وہ بھی ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اب ایک نیا جھگڑا، وہ بڑبڑایا۔ لگتا ہے ہم زندہ پاکستان نہیں پہنچ سکیں گے۔ پہنچ جائیں گے، شارق بولا۔ اب تم لوگ یہاں سے نکل چلو۔ سمینہ اور نولکھا اٹھ کر کمرے سے باہر نکل آئے اور پھر رائداریوں میں گھومتے ہوئے مکان کے پچھلی طرف آ گئے۔ اس طرف درختوں کی بہتات تھی اور ایک پختہ سڑک درختوں کے بیچ میں سے ہوتی ہوئی حویلی کے پچھلے گیٹ تک چلی گئی تھی۔ وہ دونوں درختوں کے درمیان تاریکی کا سہارا لیتے ہوئے گیٹ کی طرف بڑھنے لگے۔ اس گیٹ کے قریب 2 گیراج تھے۔ ایک گیراج کے سامنے سفید رنگ کی ایک لینڈ کروزر کھڑی تھی۔ وہ دونوں گیٹ کے قریب ایک تاریک گوشے میں دبک کر کھڑے ہو گئے۔ اس گیٹ پر کوئی محافظ نہیں تھا، صرف اگلے گیٹ پر ایک محافظ کھڑا تھا اور ظاہر ہے وہ اپنا گیٹ چھوڑ کر کسی اور طرف نہیں جا سکتا تھا۔ وہ دونوں بے حس و حرکت کھڑے تاریکی میں گھورتے رہے۔ تقریباً 5 منٹ بعد درختوں میں ایک سایہ سا متحرک نظر آیا۔ قریب پہنچ کر وہ لینڈ کروزر کی طرف مڑ گیا۔ سمینہ نے اس کی چال سے اندازہ لگایا کہ وہ شارق نہیں تھا۔ وہ شخص لینڈ کروزر کے قریب پہنچ کر رک گیا، چند لمحے ادھر ادھر دیکھتا رہا، پھر بڑی احتیاط سے دروازہ کھول کر اندر بیٹھ گیا۔ اس کے تقریباً 2 منٹ بعد ایک اور سایہ درختوں میں حرکت کرتا ہوا نظر آیا۔ وہ شارق تھا۔ وہ چند گز دور ہی ایک درخت کی اوٹ میں رک گیا۔ دوسرے لمحے اس کی سرگوشی سنائی دی۔ وہ سمینہ کو پکار رہا تھا۔ میں یہاں ہوں شارق۔ سمینہ نے بھی سرگوشی میں جواب دیا۔ شارق درخت کی اوٹ سے نکل کر ان کے قریب پہنچ گیا۔ گل رحمان نہیں آیا؟ شارق نے سرگوشی میں پوچھا۔ تھوڑی دیر پہلے ایک آدمی اس گاڑی میں بیٹھا ہے۔ سمینہ نے سفید لینڈ کروزر کی طرف اشارہ کیا۔ شارق اس طرف دیکھنے لگا اور ٹھیک اسی لمحے گاڑی کی طرف سے گل رحمان کی سرگوشی سنائی دی۔ وہ تینوں تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے گاڑی کے قریب پہنچ گئے۔ گل رحمان دروازہ کھول کر نیچے اتر آیا۔ تم لوگ گاڑی میں بیٹھو، میں گیٹ کھول کر آتا ہوں، گل رحمان نے سرگوشی میں کہا اور دبے قدموں حویلی کے گیٹ کی طرف بڑھنے لگا۔ شارق آگے ڈرائیور والی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ سمینہ اور نولکھا پچھلی سیٹ پر چلے گئے۔ سیٹوں کے درمیان لکڑی کی ایک پیٹی اور 4-5 کلاشنکوو رائفلیں رکھی ہوئی تھی۔ ایک گٹری میں کچھ اور بھی بندھا ہوا تھا۔ تقریباً 2 منٹ بعد گل رحمان گیٹ کھول کر واپس آ گیا۔ وہ گاڑی کے دروازے کے قریب پہنچا ہی تھا کہ حویلی کے سامنے والے حصے کی طرف سے پہلے شور اور پھر فائرنگ کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ اوہ! گل رحمان اچھل پڑا۔ میرا خیال ہے پولیس نے حویلی پر ریڈ کر دیا ہے۔ ملک فرید کے آدمیوں نے مزاحمت کی ہوگی جس پر فائرنگ شروع ہو گئی۔
उसने स्टीयरिंग के सामने बैठकर इंजन स्टार्ट कर दिया और गियर में डालकर गाड़ी को एक झटके से आगे बढ़ा दिया। मेरा ख्याल है वो लोग हवेली को पिछली तरफ से भी घेरने की कोशिश करेंगे। पीछे रखी हुई राइफलें लोड है, एक एक उठा लो और किसी भी हंगामी सूरत का मुकाबला करने के लिए तैयार रहो, गुल रहमान ने कहा। समीना के जिस्म में सनसनी की एक लहर दौड़ गई। उसने एक राइफल आगे बैठे हुए शारक को दे दी और एक खुद उठा ली। नौलखे ने भी एक राइफल ले ली और वो दोनों सीटों से उतरकर फर्श पर बैठ गए और किसी भी सूरत का मुकाबला करने के लिए तैयार हो गए। लैंड क्रूजर जैसे ही गेट से बाहर निकली, दाईं तरफ से पुलिस की एक जीप आती हुई नजर आई। शारिक ने राइफल की नाल खिड़की से निकालकर ट्रैगर दबा दिया।